السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہر پیر کو زندگی کا اجتماع ہوتا تھا، اسی طرح سے آن لائن سیشن میں یہ اجتماع ہوگا۔ آپ تمامی حضرات اسی طرح سے بغور اجتماع کو سماعت کریں اور اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مسجد احمد رضا کی طرف سے یوٹیوب چینل پر اور واٹس ایپ کے ذریعے وضو اور غسل کے جو مسائل 30 سیکنڈز کے آتے ہیں اسے بھی آپ سنیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم فالتو چیزیں، فنی چیزیں، موٹیویشن کی چیزیں بھیجتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے دل کو گوارا ہو جاتی بھیجنا بولے تو بہت تکلیف ہوتی ہے چیزاں بھیجتے۔ یہ چیزاں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے تو بہت جلدی لوگ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور سیکھنے کا ذریعہ بھی ایک موبائل ہے، تو اسے بھی آپ فون کر کے یا کسی کو بتائیں یا اسٹیٹس پر رکھیں۔ یوٹیوب پر سارے موجود ہیں، لنک وغیرہ سینڈ کر دیجئے اور علم میں اضافہ کر لیجئے۔ اب جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، کون سی مجلس بہتر ہے، یعنی کون سی ایسی جگہ جہاں پر بیٹھنا اچھا ہے ثواب کی غرض سے وغیرہ۔ سرکار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے جھرمٹ میں ارشاد فرمایا، علمی مجلس میں شامل ہونا 1000 رکعت نوافل، 1000 مریضوں کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شامل ہونے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ! 1000 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، پوری رات نکل سکتی ہے۔ اسی طرح سے 1000 مریضوں کی عیادت کرنا، آج ایک مریض کی بھی عیادت کرنے ہم نہ ڈر ہوتا۔ کووڈ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک مریض کی بھی عیادت کرنا بولے تو احتیاطیں کر کو جانا پڑتا۔ اب 1000 مریضوں کو ہمیں کہاں تلاش کرنا؟ تو اسی طرح سے 1000 جنازوں میں شرکت کرنا، ایک جنازے میں شرکت کر گئے تو ہماری حالت کیا ہو جاتی؟ 2-3 گھنٹے اس میں چلے جاتے۔ اب 1000 جنازے کہاں سے ہمیں تلاش کر سکیں گے؟ تو حضور کا ارشاد سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے، 1000 جنازوں میں شامل ہونے سے افضل یہ ہے کہ بہتر علم حاصل کرنا ہے۔ اس میں علم کی کتنی امپورٹنس بتائی گئی، کتنی فضیلت بتائی گئی ہے۔ صرف اور ایک حدیث میں آیا کہ کوئی بندہ رات کے کوئی ایک پہر میں تھوڑے سے حصے میں کوئی ایک مسئلہ بھی سیکھ لے تو پوری رات نفل عبادت کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ! عرض کیا گیا، یعنی حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا قرآن کریم پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ یعنی علم دین سیکھنا قرآن سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قرآن پڑھنا تو گویا علم ہے، قرآن کی تعلیم از خود علم ہے۔ یعنی بغیر علم کے تمہیں قرآن پڑھیں گے تب بھی تمہیں اس کا مزہ نہیں ملے گا۔ علم ہے تبھی تو آپ قرآن پڑھیں گے نا، تجوید ہونا، اس سے صفاتیں معلوم ہونا، کس طرح سے پڑھتے، اس کے قوانین معلوم ہونا، تبھی تو آپ کو علم ملا اور آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غمخوار امت شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی وسلم نے علم حاصل کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے۔ آپ بتاؤ، دنیا کوئی ایسا شخص 1000 رکعت اور 1000 مریض کی عیادت آج کے دور میں کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا شخص آج کے زمانے میں ایک دن میں 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتا، ایک دن میں 1000 جنازوں میں شامل نہیں ہو سکتا، 1-2 جنازے میں شامل ہو سکتا ہے، 1000 جنازوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود بتائیں کہ ایسا اگر نہیں ہو سکتا تو ہمیں کیوں نہ چاہیے کہ ایسی محفلوں میں شامل ہوں جس میں علم کی باتیں کی جائے، نماز کے حوالے سے فرائض، شرائط اور جو شریعت مطہرہ میں مسئلے بیان کیے گئے ہماری زندگی کے، ان مسائل کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے تمام مجلسوں میں بیٹھے اور علم دین حاصل کریں۔ حضرت امام شافعی کے اقوال ذریعے ہے
کہ جس نے قرآن کا علم سیکھا اس کی قیمت بڑھ گئی، یعنی اس کی ویلیو بڑھ گئی جس نے قرآن کا علم سیکھا۔ اب قرآن کے علم میں بہت سارا آ جاتا، قرآن کے علم میں نحو بھی آتا، صرف بھی آتا، منطق بھی آتا، فلسفہ بھی آتا، اور پھر تجوید کے قوانین بھی آتے، اور پھر اسے کس طرح جوڑ کے لکھا جاتا، اس تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ اور جس نے اس کو سیکھ لیا اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کی ویلیو بڑھ گئی لوگوں کے درمیان۔ جس نے علم فقہ سیکھا اس کی قدر بڑھ گئی، عزت بڑھ گئی اس کی۔ علم فقہ یعنی مسائل شریعہ، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے، کم از کم اتنا تو سیکھا جائے کہ اپنی نمازیں درست ہو، اور اپنے بچوں کو اتنا تو سکھایا جائے کہ اب بیٹا آپ کا جنازہ پڑھا سکتے، اتنا تو علم سیکھنا ضروری ہے۔ جس نے حدیث سیکھا اس کی دلیل قوی ہو گئی، یعنی اس کے کیا بولتے ہیں، دلیل جو ہوتی ہے، دلیل بہت مضبوط ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں۔ جس نے حساب سیکھا اس کی عقل پختہ ہو گئی، میتھمیٹکس جس نے سیکھا اس کی عقل پختہ ہو گئی۔ جس نے نادر باتیں سیکھی اس کی طبیعت نرم ہوئی، یعنی فضول باتوں سے جو پرہیز کرے اور نرم باتیں کرنے کا جو سیکھے اس کی طبیعت میں نرماگی آ جاتی ہے۔ جس نے اپنی عزت نہیں کی اسے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ تمام چیزیں سیکھنے کے بعد، قرآن کا علم، فقہ کا علم، تمام حساب کتاب کا علم سیکھنے کے بعد وہ خود اپنی عزت نہ کرے، سیکھنے کے بعد انہیں کوسا تو بھی کام کر لے کو دنیاوی اس میں چلا گیا، دنیاوی کام کرنے میں ملوث ہو گیا، تو اس نے اگر خود کی علم نہیں کی، عزت نہیں کی، تو وہ علم اسے فائدہ نہیں دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے قول میں کتنی جامعیت ہے، اور عالم قرآن کو زیادہ عزت دیا کرو، یعنی دنیا کا علم سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف دنیاوی علم سیکھنے کے واسطے شریعت مطہرہ کے خلاف جاتے ہیں تو تب تم کو پکڑ ہوگی، گرفت کی جائے گی۔ علم دین سیکھنا یہ آپ پر فرض ہے، دنیاوی علم سیکھنا فرض نہیں، لیکن اگر کوئی سیکھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ترجیح کسے دی جائے، عزت کسے دی جائے، علم دین کو عزت دی جائے۔ تو کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ آئیے جو میں نے دوسرا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ فرائض نماز، جیسا کہ پچھلے ہفتے سے شروع کیا گیا، یعنی نماز کے فرائض کو ڈیٹیل سے سماعت کرتے ہیں۔ لاسٹ جو ہم نے مسئلہ سماعت کیا تھا، جو شخص تکبیر کے لفظ پر قادر نہ ہو، یعنی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، گنگا ہے، یا پھر اس کی زبان کٹ ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس پر واجب نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں کہہ سکتا ہے۔ مسئلہ، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی، یعنی جب امام صاحب رکوع میں ہیں، تمہیں اب مسجد میں آئے تو امام کو تم کو رکوع مل گیا تو تم نہ رکعت بھی مل گئے جیسا، لیکن امام پورا اٹھ گئے، پیٹھ سیدھی کر ڈالے، اب تمہیں رکوع میں گئے تو وہ تمہاری رکعت کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح تراویح میں دیکھ لیجئے، رکعت لمبی ہوتی، 5-6 منٹ لمبی ہوتی بول کے کونے کو ٹیک لگا کو لوگ بیٹھ جاتے، اور جب رکوع کا ٹائم آتا بھاگ کا کو رکعت بن لیتے۔ یہ ناجائز فعل ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اس وقت بیٹھے ہیں، حالانکہ قرآن کریم سننا فرض ہے، وہاں پر گپے لڑا رہے ہیں، وہاں پر چیٹنگ کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور وضو خانے پر بیٹھے ہوئے، جیسے ہی اللہ اکبر کہے تو بھاگ کر آ گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اللہ کریم، اللہ رئیف یہ سبھی نہیں کہہ سکتے، اللہ اکبر ہی کہنا واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا سنت ہے، یہ جو ایسا اٹھاتے ہیں نا یہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے، اس طرح سے ایسا بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں کرنا، نارمل ایسا رہنا، اور قبلے کی طرف ہمارا چہرہ رہنا، اور ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف رہنا۔ کچھ لوگ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف بول لیتے لیکن ایسا کرتے، ایسا کرتے، ایسا کرتے،
غلط ہے، یہ سنت کے خلاف کام ہو رہا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کو بالکل ہی سادہ رکھیں، یعنی موڑنا، اسے الگ کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے، یعنی اللہ اکبر، یہ سنت ہے، یعنی اب ایسا کیا جائے، سنت کے الٹا کیا جائے اللہ اکبر، یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے، بلکہ بتا دیا میں نے۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مونڈوں تک اٹھائے، یعنی عورت نماز پڑھے گی تو سمٹ کر، جس طرح آٹے کا بورا آلو کی بوری ہوتی ہے اسی طرح سے سمٹ کر وہ نماز پڑھے گی، مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھے گی۔ مرد اچھی طرح کھل کر، یعنی جو رانے ہیں وہ پیٹ کو نہ لگے، اور جو یہ بغل ہے یہ بھی الگ رہے، اس طرح سے سجدہ کیا جائے۔ لیکن عورت کا الٹا ہے، وہ سکڑ کی ہی نماز پڑھے گی، یہی سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے، جیسے ہی تکبیر تحریمہ ہوئی ہاتھ باندھ لینا، ایسا نہیں چھوڑنا، جو ایسا کرتے یہ کیا ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، سنت کے خلاف ہے۔ ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ اب جب بھی تکبیر تحریمہ یا تکبیر انتقال کہی جائے تو سٹارٹنگ کا جو رکن ہوتا ہے وہاں سے شروع کرنا بولنا، اور جو ختم ہوتا ہے اختتام جو رکن ہوتا ہے وہاں پر آپ کا بولنا بھی ختم ہونا، جیسے کہ اللہ اکبر، جیسے ہی بننا بھی ختم ہو گیا بولنا بھی ختم ہو گیا، یہی سنت اچھا ہے۔ اب جیسے رکوع میں گئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا بھی بول سکتے، سمجھ میں آیا؟ بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے بتایا پیچھے ایسا کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ امام کا، یعنی جب امام صاحب نماز پڑھا رہے تو مقتدی حضرات کو سنائی دے، اس لیے وہ بلند آواز سے تکبیر کہیں گے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو یہی کر سکتا ہے، یہی ٹھیک ہے، یعنی کس کا تو ہاتھ کٹ ہو گیا یا پھر پٹی باندھ دی گئی، کیسا بھی ایک عذر ہے تو ایسے ہی کر سکتا ہے، عذر کی بنا پر، جان بوجھ کر نہیں کرنا۔ مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، جو اکیلے نماز پڑھ رہا اور جو امام کے پیچھے ہے انہیں بھی آہستہ بولنا، زور سے نہیں بولنا، اتنی آواز سے بولیں کہ خود سن سکے، اللہ اکبر، خود سن سکے۔ اب اگر کوئی ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے مسجد میں، اشراق کی یا چاشت کی کون بھی موجود نہیں ہے، تو ایسے ٹائم پہ فرمایا گیا کہ افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے کچھ کہہ لیا جائے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت موقدہ ہے، ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا، یعنی ایک مرتبہ اگر کریا ہاتھ نہیں اٹھا، چپکے تکبیر تحریمہ بول کو باندھ لیا، ایسے تھے ہاتھ ایسا باندھ لیا تو یہ چھوٹا گناہ ہوتا، اس کی عادت بنا لینا، یہ بار بار ایسا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ نہ ہوگی، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی، معاف کیجئے مکروہ ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ تو نماز مکروہ ہوگی، اگر عذر ہے ہاتھانش نہیں ہے بولے تو عذر کی بنا پر نماز ہو جائے گی۔ اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر کہنا با آواز بلند یہ کہنا سنت ہے۔ امام صاحب بھول گئے، ہلکا بولے اللہ اکبر، تو پیچھے سے کچھ لوگوں کو یہ زیادہ شوق رہتا لقمہ دینے کا، ہر نماز میں لقمہ دینے کا واسطے چاہتے کچھ لوگ، تو ہے نہیں امام صاحب کو لقمہ دیتے، لقمہ دینے کی وہاں پر اجازت آپ کو نہیں ہے، وہ سنت کا ترک ہو رہا ہے،
فرض نہیں چھوٹ رہا وہاں پہ، واجب نہیں چھوٹ رہا، سنت کا ترک ہو رہا، یہاں پر لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر پہلا فرض جو تھا تکبیر تحریمہ، اس کے حوالے سے آج باتیں مکمل ہوئی، اور کچھ باتیں ہیں جو دوسرا فرض ہے نماز کا، دوسرا فرض قیام، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ہفتے سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کے ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں تمام علوم دینیہ، علم شریعہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔